اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پارہ نمبر 18 سورۃ المؤمنون، آیت نمبر 78۔ وَهُوَ الَّذِي، اور وہ جس نے بنائے، انشأکم بنائے، لکم تمہارے لیے، السمع کان، والابصار آنکھیں، والافئدہ دل، قلیلاً بہت ہی، ما جو تشکرون تم شکر کرتے ہو۔ مطلب یہ ہے کہ آنکھیں، کان، دل، دماغ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس لیے دیا ہے کہ ان سے کام لیا جائے۔ آنکھیں اللہ تعالیٰ نے حق دیکھنے کے لیے، نشانیاں دیکھنے کے لیے کائنات کو، تاکہ رب کو پہچان لیں، جان لیں، رب کی طرف پلٹ آئیں۔ لیکن ہم نے آنکھوں سے وہ سب کچھ دیکھا جو ہمیں نہیں دیکھنا چاہیے تھا، جو ہمارا دل کرتا تھا۔ ہم نے آنکھیں دی تھیں اللہ کے کلام دیکھ کر پڑھنے کے لیے، ہم نے وہ نہیں دیکھا۔ کان ہمیں دیے گئے کہ ہم نے سب کچھ وہ سنا جو دل چاہا وہ سنا، لیکن ہمیں قرآن پاک ہم نے کتنا سنا، اپنے کانوں سے ہم نے کیا کام لیا۔ اور دل و دماغ اللہ تعالیٰ نے سوچنے کے لیے، سمجھنے کے لیے دیے۔ تو دل دماغ میں ہماری سوچیں کیا چلتی رہتی ہیں، ہم کیا فکریں کرتے رہتے ہیں، ہمارے دل و دماغ، آنکھوں، کان سے ہم کیا لے رہے ہیں۔ مقصد یہ نہیں تھا جو ہم نے اپنے آپ کو جن میں مبتلا کر لیا، وہ مقصد نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم بہت ہی کم شکر کرتے ہو، یعنی کہ انسان کو جو ہے حیوانات جیسے کام لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ویسے نہیں بنایا ہوا۔ انسان کو اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا، تمام جانوروں کی طرح، جیسے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جسم اور نفس کے مطالبات پورے کرنے کے ذرائع تلاش کر رہے ہو۔ انسان ہر وقت اپنا معیار زندگی بلند کرنے کی تدبیریں سوچ رہا ہے انسان نا، یہ اپنے دل و دماغ سے کام لے رہا ہے۔ کیا اس سے بڑھ کر کوئی ناشکری ہو سکتی ہے کہ بنائے تو گئے تھے انسان، لیکن ہم اپنے اعزاز سے جانوروں والا کام جو ہے وہ لے رہے ہیں۔ اور دل و دماغ سے سب کچھ سوچا، مگر بس یہ نہ سوچا کہ یہ وجود کیوں ملا ہے، ہم کیوں آئے ہیں زندگی میں، ہمیں زندگی کیوں ملی ہے، ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي، اور وہ جس نے ذراکم پھیلایا، فی الارض تمہیں زمین میں، وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ اور اسی کی طرف تم جمع ہو کر جاؤ گے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے ہی جو ہے انسان کو جو ہے زمین میں پھیلا اور اسی کی طرف جو ہے پلٹ کر جانا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي، اور وہ جو یحیی زندہ کرے گا، زندہ کرتا ہے، یمیت اور مارتا ہے، وَلَهُ اخْتِلَافُ اور کسی کے لیے آنا جانا، لیلی رات، والنہار اور دن، افلا کیا پس تاکلون تم سمجھتے نہیں ہو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں غور تو کرو کہ زندگی کس نے دی ہے، اللہ نے۔ دوبارہ یہ جب مر جائیں گے تب کون مارتا ہے، کس کی طرف سے زندگی موت آتی ہے، اللہ کی طرف سے۔ یہ دن اور رات کا پلٹ کر آنا جانا کس کی طرف سے ہے، اللہ کی طرف سے۔ یہ مشکل کے بعد آسانی اور آسانی کے بعد مشکل، یہ خوشی کے بعد غم اور غم کے بعد خوشی کس کی طرف سے ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمائے افلا تعقلون، کیا پس تم سمجھتے نہیں ہو، غور نہیں کرتے۔ بل قالوا، بلکہ انہوں نے کہا، مثلا جیسے، ما قالا جو کہا، الاولون پہلوں نے، انہوں نے کہا یہ پہلوں کی کہانیاں، یہ کیا ہمیں کہہ رہے ہو، ہم بڑے، یہ تو پہلوں کی کہانیاں ہیں، اور جبکہ قرآن پاک تا قیامت تک لوگوں کے لیے ہے، اور جب اسے پڑھیں یہ ہر بار نیا لگتا ہے۔ قالوا، وہ بولے، ایذا کیا جب، متنا ہم مر گئے، وکنا اور ہم ہو گئے، ترابن مٹی، وعظامن اور ہڈیاں، انا کیا ہم لمبعوثون پھر اٹھائے جائیں گے۔ اب وہ سوال کریں کہ ہو سکتا ہے کہ ہم مر جائیں، مٹی ہو جائیں، ہڈیاں ہو جائیں، ہمیں کون اٹھانے والا ہے، یہ سمجھ میں نہیں آتی، حیرت کی بات لگتی ہے کہ کیا ہم اٹھائے جائیں گے۔ لقد البتہ وعدنا ہم سے وعدہ کیا گیا، نحن ہم، وآباؤنا ہمارے باپ دادا، ھذا یہ، اس سے قبل ان ھذا یہ نہیں، الا مگر، اساطیر الاولین مگر کہانیاں ہیں پہلے لوگوں کی۔ میں نے کہا یہ تو پہلے لوگوں کی کہانیاں، ہم نے تو اپنے باپ دادا سے کبھی ایسا نہیں سنا۔ قل فرما دیجئے، لمن الارض کسی کے لیے، کس کے لیے ہے زمین، ومن فیہا اور جو اس میں ہے، ان کنتم تعلمون اگر تم جانتے ہو۔ اب اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں کہ آپ انہیں پوچھیں کہ زمین کس کی ہے، جو اس میں ہے وہ کس کا ہے، اگر تم جانتے ہو تو بتاؤ، جو زمین میں آبادی ہے، جو کچھ بھی ہے، کس کا ہے۔ سیقولون للہ وہ ضرور کہیں گے، کس کا، اللہ کے لیے ہے، اللہ ہی کا ہے۔ قل فرما دیجئے، افلا کیا تذکرون پس تم غور نہیں کرتے۔ آج ہمارے غور و افکار، فکر و افکار تو دنیا میں لگی ہوئی ہیں، دنیا کو پانے میں، دنیا کو بنانے میں، اپنا معیار زندگی بنانے میں لگے ہیں،
ہمیں تو یہ فکر ہی نہیں آتی کہ ہم دیکھیں کہ ہمارا وجود کس لیے ہے، یہ دنیا کس کی ہے، یہ زمین کس کی ہے، اس میں سب کچھ اللہ ہی کا ہے۔ غور ہمارے ہمارے غور جو افکار ہیں، فکر، وہ کسی اور طرف لگ گئی ہیں۔ کل فرما دیجئے من رب السماواتی، کون ہے رب سبعی، 7 آسمانوں کا، و رب العرش العظیم، اور رب ہے عرش عظیم کا۔ سیقولون للہ، وہ ضرور کہیں گے اللہ۔ کل کہہ دیجئے، کہو، افلا تتقون، کیا پھر تم ڈرتے کیوں نہیں ہو، ڈر کیوں نہیں لگتا، پھر کیوں تم اس سے بغاوت کرتے ہو؟ اب یہاں پر کہا جا رہا ہے کیوں بغاوت کرتے ہو، اس کے سوا دوسروں کی بندگی کرتے ہوئے ڈر نہیں لگتا؟ اور کیا تم کو یہ خوف لاحق نہیں ہوتا کہ آسمان اور زمین کے بادشاہ جو ہے کبھی ہم سے حساب لیا تو ہم کیا جواب دیں گے؟ ڈرتے نہیں ہیں، ڈرتے ہم دنیا کے غموں سے، دنیا کی پریشانیوں سے، مشکل سے ڈرتے ہیں، لیکن یہ ہمیں سوچے نہیں آتی۔ کل فرما دیجئے من بیدہ، کون اس کے ہاتھ میں، ملکوت، بادشاہت ہے، کل شیء، ہر چیز کی، وہوا، اور وہ، یجیرو، پناہ دیتا ہے، ولا یجارو، نہیں پناہ دیتا، علیہ، اس کے خلاف، ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو۔ یعنی اللہ کے مقابلے میں کون پناہ دے سکتا ہے؟ اگر اللہ کسی انسان کو، کسی اپنے بندے کو پناہ نہ دینا تو کوئی اللہ کے مقابلے میں کوئی پناہ نہیں دے سکتا۔ ہر چیز پر پورے اختیارات صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کی ہیں اور رہیں گے۔ سارے اختیار اللہ ہی کے قبضہ قدرت میں تھے، ہیں اور رہیں گے۔ سیقولون للہ، وہ ضرور کہیں گے اللہ کے لیے ہیں۔ تو کل فرما دیجئے فَأَنَّا، پھر کہاں سے تسحرون، تم جادو میں پھنس گئے ہو؟ یعنی سحر اور جادو کی حقیقت یہ ہے کہ وہ ایک چیز کو اس کی اصل شکل سے صحیح صورت کے خلاف بنا کر دکھاتے ہیں، اور دیکھنے والے کے ذہن میں یہ غلط تاثر پیدا ہوتا ہے کہ اس شے کی اصلیت وہ ہے جو بناوٹی طور پر ساحر پیش کر رہا ہے۔ مطلب کہ اس نے تم پر سحر کر دیا، جادو کر دیا کہ یہ سب باتیں جاننے کے باوجود حقیقت تمہاری سمجھ میں نہیں آتی، کیوں شریک ٹھہراتے ہو اللہ کے سوا، کوئی پناہ دینے والا نہیں ہے، اور بھروسہ ان کی پناہ پر کر رہے ہو جو اللہ سے بچا نہیں سکتے۔ وہ پوچھے گا، اگر اللہ پوچھے گا، واقعی پوچھنا ہم سے سوال ہونا ہے کہ میری دی ہوئی چیزوں کا کس طرح استعمال کیا ہے، تو پھر کیا جواب دو گے؟ قریش کے لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نعوذ باللہ سحر کا الزام رکھتے تھے جو حقیقت بتاتے ہیں ان کو جادوگر سمجھتے ہیں، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو انسان کو حقیقت بتانے آئے تھے اللہ سے جو ہے اللہ کی پہچان کروانے، لوگوں کو جو ہے وہ اندھیروں سے نکالنے آئے تھے، اور جو تمہیں عقل، منطق کے خلاف، تجربے، مشاہدے کے خلاف سراسر جھوٹی اور بے اصل باتیں بتاتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان کی باتوں میں تمہیں شک نہیں ہے، وہ تمہیں جادو نہیں لگتی، لیکن جو تمہیں اللہ کی طرف بلا رہا ہے اس کی باتیں تمہیں جادو لگتی ہیں۔ بلکہ آتیناہم، ہم لائے ان کے پاس بالحق کی سچی بات، وَإِنَّهُمْ، اور بے شک وہ لَكَاذِبُونَ، البتہ جھوٹے ہیں، یعنی کہ جو بھی وہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں، اور یا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا اس کی خدائی صفات میں، اللہ کی ذات میں، صفات میں، اختیارات میں، حقوق میں، اللہ کے ساتھ کوئی بھی شریک نہیں ہے، اگر یہ کرتے ہیں تو یہ جھوٹے ہیں۔ متخذ اللہ، نہیں بنایا اللہ نے، من ولدن، کسی کو بیٹا، وما، اور نہیں ہے کانا اس کے ساتھ، ماں اس کے ساتھ، من الہن، کوئی الہ، کوئی معبود نہیں ہے۔ اذن لذہب، اس صورت میں لے جاتا ہے، کلو، ہر الہ، معبود، بما خلق، جو اس نے پیدا کیا، ولا، اور چڑھائی کرتا، بعدم، ان کا علی بعد، ان کا ایک دوسرے پر، یعنی کہ اگر اللہ کے سوا، نہ اللہ کی کوئی اولاد ہے اور نہ اللہ کے سوا کوئی معبود ہے، اگر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ اگر کوئی دوسرا معبود ہوتا تو وہ تو ایک دوسرے پر چڑھائی کرتے رہتے، جو اس نے پیدا کیا ہوتا وہ تو ایک طرف لے کے ہو جاتا، اور پھر وہ ایک دوسرے پر ہی جو ہے وہ چڑھائی کرتے رہتے۔ سبحان اللہ، پاک ہے اللہ، اما، اس سے جو، یصفون، وہ بیان کرتے ہیں، جو یہ باتیں کہہ رہے ہیں، اللہ ان تمام باتوں سے پاک ہے، اللہ ہر شرک سے پاک ہے، وہ واحد ہے، اور وہ اپنی ذات، صفات، اختیارات میں بھی واحد ہے۔ عالم الغیبی، جاننے والا ہے غیبی پوشیدہ چیزوں کا، والشہادتی، اور ظاہر کا، فتعالی اما، پس برتر ہے اس سے جو، یشرکون، جو وہ شریک سمجھتے ہیں۔ کل ربی، فرما دیجئے اے میرے رب، اما، تو مجھے ترینی، دکھا دے، ما یوعدون، جو ان سے وعدہ کیا جاتا ہے، یعنی کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگی کہ
کہ اللہ تعالیٰ مجھے عذاب کا وعدہ جو ان سے کیا گیا نا وہ آپ مجھے دکھا دیں، یعنی کہ میری زندگی میں جو ہے ان پر عذاب آ جائے، عذاب یعنی کہ ان کی جو آپ نے سزا مقرر کی ہے وہ آ جائے، کیونکہ آپ جو کہتے تھے اگر نہیں مانو گے تو اللہ کا عذاب آ جائے گا، تو وہ کہہ رہے تھے آ جائے، تو آپ دعا کر رہے ہیں ربی اے میرے رب فلا تجعلنی، پس تو مجھے نہ کر فی القوم الظالمین، ظالم لوگوں سے۔ اب عذاب کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی، کیوں؟ کیونکہ اللہ کا عذاب ہے ہی ڈرنے کے لائق۔ آپ نے دعا مانگ کر ہمیں یہ سکھایا کہ اللہ کے عذاب سے ہر وقت پناہ مانگتے رہا کرو، اور اللہ تعالی ہم سب کو، ہمارے پیاروں کو، ہمارے عزیز و اقارب کو، رشتہ داروں کو، ہمارے طالب علموں کو اللہ ہر عذاب سے جو ہے وہ بچا کر رکھے۔ نیکوکاروں کو بھی اپنی ساری نیکیوں کے باوجود اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے۔ جب اجتماعی گناہوں کی پاداش میں جب عذاب کی چکی چلتی ہے نا تو صرف برے لوگ ہی نہیں اس میں پستے، بلکہ ان کے ساتھ بھلے لوگ بھی بسا اوقات لپیٹ میں آ جاتے ہیں۔ لہٰذا اب جو ہے گمراہ اور بدکار معاشرے میں رہنے والے ہر نیک آدمی کو اللہ تعالیٰ سے ہر وقت پناہ مانگتے رہنا چاہیے۔ کچھ خبر نہیں کہ کب عذاب ظالموں پر آئے اور کون اس کی زد میں جو ہے وہ آ جائے، تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے عذاب سے محفوظ فرمائے۔ وَإِنَّا، اور بے شک ہم، عَلَىٰ أَن نُرِيَكَ، کہ ہم دکھا دیں تمہیں، مَا نُعِدُهُم، جو ہم وعدہ کر رہے ہیں، لَقَادِرُونَ، ان سے البتہ قادر ہیں، یعنی کہ ہم عذاب دکھا دیں، ہم دکھانے پر قادر ہیں۔ ادفع، دور کریں، باللتی، اس سے جو ہیا احسن السیئہ، جو وہ سب سے اچھی بھلائی ہے، نحن، برائی، عالم، ہم خوب جانتے ہیں، بما، اس کو، یصفون، جو وہ بیان کرتے ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم برائی کو اس طریقے سے دور کریں کہ جو بہترین ہو، یعنی کہ وہ آپ کے ساتھ برا کرتے ہیں، آپ ان کی برائی کو اس طرح سے دور ہو، بھلائی سے دور کیجیے۔ اور وہ جو کچھ باتیں آپ پر بناتے ہیں نا، کون؟ مشرکین، تو وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میں جانتا ہوں۔ وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ، کہہ دیجئے میرے رب پناہ مانگتا ہوں، من ہمزات الشیاطین، وسوسوں سے شیطان کی۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگ کر ہمیں سکھایا کہ دعا مانگا کرو، کہ جب بھی ہم قرآن پاک کھولنے بیٹھتے ہیں اور جب بھی ہم اللہ کی طرف لگتے ہیں تو یہ ہمارے پاس فوراً آ جاتا ہے، ہمارے دلوں میں وسوسے ڈالنے لگتا ہے۔ تو پڑھتے ہوئے بھی جو ہے آپ قرآن پاک پڑھیں تو کیا کرنا چاہیے ہمیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اور پھر ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ آپ قرآن پاک پڑھتے ہوئے دعائیں مانگو، عذاب کی آیتیں ہیں تو عذاب سے پناہ مانگو، جنت کی آیتیں ہیں تو جنت کا سوال کرو، اور جہنم کی آیتیں ہیں تو جہنم سے اللہ کی پناہ جو ہے وہ مانگو، نجات کی دعا مانگا کرو۔ تو اعوذ، اور میں پناہ چاہتا ہوں، ربی، تیری، ربی ہے میرے رب، یحضرون، کہ وہ حاضر ہوں میرے پاس۔ تو اللہ تعالیٰ شیطان مردود کے شر سے ہم سب کو بچائے رکھے، حتیٰ یہاں تک کہ اذا جاء، جب آئے، احدہم الموت، ان میں سے کسی کو موت، قولا، کہتا، رب ارجعون، اے میرے رب مجھے واپس بھیج دے۔ یہ لوگ اپنی کرنی سے باز نہ آئیں گے، جب موت آ جائے گی تو پھر کہیں گے کہ اللہ ہمیں زندگی دوبارہ دے، ہمیں واپس کر، ہماری جو ہے جان نہ نکلے، ہم دوبارہ سے جو صحیح ہو جائیں گے، جیسے آپ چاہو گے ویسے ہو جائیں گے۔ لعلی، شاید میں عمل کروں گا، کام کروں، صالحاً، اچھے، فیما، اس میں، ترکت، میں چھوڑ آیا ہوں، کلا، ہرگز نہیں، انہا، یہ تو، کلمتن، ایک بات ہے، ہوا قائلہا، کہہ رہا ہے، وہ، من ورائہم، اور ان کے آگے، برزخون، ایک برزخ ہے، الی یوم، اس دن تک، یبعثون، وہ جب اٹھائے جائیں گے۔ یعنی موت کی سرحد میں داخل ہونے کے وقت سے لے کر آخرت میں واصل بجہنم ہونے تک نہ، بلکہ اس کے بعد بھی یہ کہتے رہیں گے، جہنم میں بھی جا کر کہیں گے اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم سے نکال دے، دنیا میں بے زندگی دے، ہم دوبارہ ویسے کام کریں گے، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ تو ایک بات ہے، ایسے ہی کہہ رہے ہیں اپنے آپ کو عذاب سے بچانے کے لیے، جیسے عذاب ختم ہوگا پھر وہی کرنے لگ جائیں گے۔ تو اب تو جو ہے مہلت ہماری زندگی تک کی مہلت ہے کہ ہم اللہ کو راضی کر لیں، اور اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس زندگی کو غنیمت جانتے ہوئے اللہ اس کے رسول کو راضی کر لیں، اور لوگوں کے جن کے حقوق ہم پر ہیں ان کے حقوق جو ہیں اپنی طرف سے کوشش کر کے نبھا دیں۔
فائزہ پھر جب نفخہ پھونکا جائے گا پھر سور میں فلا تو نہ انصابہ رشتے بینہم ان کے یوم ذن اس دن ولا یتساءلون اور وہ پوچھیں ایک دوسرے کو. جس دن قیامت آئے گی نا اس دن کوئی عزیز رشتے دار بھی جو ہے ایک دوسرے کو پوچھے گا نہیں. ماں باپ اولاد سے، بہن بھائیوں سے، قریبی رشتے دار جن کے پیچھے لگ کر، جن کے پیچھے جان مار کر ہم اللہ سے دور ہوئے ہوں گے نا، وہ ہم سے قیامت والے دن دور بھاگ رہے ہوں گے کہ سب کو اپنی پڑی ہوگی. اور ایک قرآن پاک کی آیت ہے کہ اگر کوئی یہ چاہے گا نا کہ میں اگر اپنے رشتہ داروں کو یا اپنے قریبی عزیزوں کو دے کر فدیے میں بچ جاؤں تو وہ بھی کرنے کو تیار ہوگا کہ قیامت والے دن ہر ایک کو اپنی پڑی ہوگی کہ میں بچ جاؤں اللہ کے عذاب سے. تو فرائض نبھائیں لیکن ان لوگوں کے فرائض میں، اپنے حقوق العباد کے فرائض میں حقوق اللہ نہ چھوٹ جائیں. فمن ثقلت پس جو بھاری ہوئی، موازنہ اس کا پلہ، فاولئک پس وہ ہم المفلحون وہ فلاح پانے والے ہیں. کون سے پلڑے؟ جب قیامت میں ترازو تولا جائے گا، ایک طرف نیکیاں ایک طرف برائیاں، تو جن کے نیکیوں کے پلڑے بھاری ہوں گے نا وہی کامیاب ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمارے بھی ترازو جو ہے نیکیوں والے بھاری کرتے، اپنی رحمت سے بھاری کرتے. ومن اور ہمیں بھی کامیاب لوگوں میں شامل فرمائیں. ومن اور جب خفت ہلکی ہوئی، موازن اس کے پلے، فاولئک تو یہی لوگ، اللہ زینہ یہی لوگ، خسیر وہ جنہوں نے خسارے میں ڈالا، انفسہم اپنی جانیں، فی جہنم خالدون جہنم میں ہمیشہ رہیں گے. یعنی جن کے ہلکے ہوئے ان کو ملنی ہے جہنم. تو اللہم اجرنا من النار. تلفح جھلس دے گی وجوہہم النار ان کے چہرے آگ، وہم اور وہ فیہا اس میں کالحون تیوری چڑھائے ہوئے ہوں گے. چہروں کی کھال تک چاٹ جائے گی آگ اور ان کے جبڑے باہر نکل آئیں گے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قالح ہے نا، کالحون تیوری چڑھائے ہوئے، کالح کا مطلب پوچھا نا تو آپ نے فرمایا کہ تم نے بکرے کی بھنی ہوئی سری دیکھی ہے، ویسے انسان کا چہرہ ہوگا. تو اللہم اجرنا من النار. علم تکن کیا نہ تھی آیاتی میری آیتیں تتلا پڑھی جاتی علیکم تم پر، فکن تم پس تم تھے بیہا انہیں تکذبون جٹلاتے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا اب تم جو ہے جہنم سے اب جو ہے وہ چیخ رہے ہو، پکار رہے ہو کہ اللہ نے جات دے، تو کیا اللہ تعالیٰ نے ڈرانے والی آیتیں تم تک پہنچے نہیں تھیں کہ تم اگر ایسا کرو گے تو یہ اس کا انجام یہ ہوگا. قالوا وہ کہیں گے ربنا ہمارے رب غلبت غالب آ گئی علینا ہم پر، شقوتنا ہماری بدبختی، وکننا اور ہم تھے قوما ضالین لوگ رستے سے بھٹکے ہوئے. تب مانیں گے، تب ماننے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. ربنا اے ہمارے رب، اخرجنا ہمیں نکال، منہا اس آگ سے، کس سے؟ آگ سے، وَإِن پھر ادنا اگر دوبارہ کیا، فَإِنَّا تو ہم بے شک ظالمون، ہم نے تو بے شک ہم ظالم ہوں گے. یعنی کہ ہمیں نکال دے ہم پھر ٹھیک ہو جائیں گے، جیسا اللہ چاہے گا ویسا کریں گے، ہمیں بس نکال دے، اگر ہم نے کیا تو ہم ظالم ہوں گے. قال اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمائے گا، جواب دے گا، قال اخسؤ دور ہو مجھ سے، پھٹکارے ہوئے پڑے رہو، فیہا اس میں، پھٹکارے ہوئے لعنت زدہ، فیہا اس میں، ولا اور تکلمون کلام نہ کرو مجھ سے. اب یہ اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں جس طرح سمجھایا ہے نا اس طرح تو کوئی سمجھا ہی نہیں سکتا. ہمیں ڈرا کر، ہمیں خوشخبریاں سنا کر، ہمیں لالچ دے کر کہ دیکھو جنت میں کیا کیا آسائشیں ہیں، کیا جو ملے گا ہمیشہ کے لیے ہوگا، تو ویسا سمجھا کر جو ہے پھر انسان جان بوجھ کر وہی کام کرے جو اللہ سے دور لے جائے گا. تو پھر اللہ تعالیٰ کہیں کہ دور رہو، اب اسی میں پڑے رہو، میرے سے کلام نہ کرو. کس چیز کا؟ اب مجھ سے جو ہے وہ جہنم کی پناہ نہ مانگو، اب تو یہی جو ہے سزا بھگتنی پڑے گی. تو اللہم اجرنا من النار. انہو بے شک کانا وہ تھا، فریق نے گروہ من عبادی میرے بندوں کو، یقولون وہ کہتے تھے، ربنا اے میرے رب، آمنا ہم ایمان لے، فاغفر لنا سو ہمیں بخش دے، ورحمنا اور ہم پر رحم فرما، وانت خیر الراحمین بہترین تو رحم فرمانے والا ہے. تم وہی لوگ تو ہو کہ میرے بندے، اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان لوگوں سے کہ تم وہی لوگ ہو نا جب میرے بندے دعا مانگتے تھے نا تو تم ان کا مذاق اڑاتے تھے. فاتخذتموہم پس تم نے انہیں بنا لیا، سخرین ٹھٹا مذاق بنا لیا، حتیٰ یہاں تک کہ انسوکم انہوں نے بھلا دیا تمہیں ذکری میری یاد، وکنتم اور تم تھے منہم تضحکون ان سے ہنسی کیا کرتے تھے.
یعنی تو تم نے تو ان کا مذاق بنا لیا، یہاں تک کہ ان کی ضد نے تمہیں یہ بھی بھلا دیا کہ اللہ بھی ہے، اور تم ان پر ہنستے رہے، یعنی کہ جو اللہ سے دعائیں مانگتے رہے، توبہ کرتے رہے، معافی مانگتے رہے، اپنی اصلاح کر کے اپنے عمل درست کرتے رہے، ان پر ہنستے تھے، اور تمہیں یہ بھی بھول گیا ان کی ضد میں آ کر کہ تم ان کو ڈی گریڈ کرنے کے لیے اتنے ضدی تھے کہ تمہیں یہ بھی بھول گیا کہ اللہ ہے، اور اس مذاق کا تمہیں جواب اور سزا بھگتنی پڑے گی۔ اتنی بے شک میں جزائی تو ہم الیوم، میں نے جزا دی انہیں، الیوم آج، بیما اس کے بدلے، صبروا جو انہوں نے صبر کیا، انہم بے شک وہ، ہم الفائزون وہ مراد کو پہنچنے والے ہیں۔ کون سی مراد کو؟ صبر کا پھل ملا ہے۔ جب تم ان پر ٹھٹے لگاتے تھے نا تو وہ تب بھی جو ہے اپنے اللہ کے راستے سے ہٹے نہیں تھے۔ جب مذاق اڑاتے تھے، ان کو جو ہے ڈی گریڈ کرتے تھے، ذلت کرتے تھے، تو وہ اللہ کے راستے سے ہٹے نہیں۔ اب انہوں نے صبر کیا تھا تمہاری حرکتوں پر، اب دیکھو اللہ تعالیٰ انہیں صبر کا پھل دے رہا ہے۔ کیا ملے گی؟ جنت، اللہ تعالیٰ اپنا دیدار کروائیں گے اور اللہ کی رضامندی ملے گی۔ قال فرمائے گا کم لبستم کتنی مدت رہے ہو تم، فی الارض زمین میں، عدد سنین شمار کرو ذرا سال، قالوا وہ کہیں گے لبسنا ہم رہے یومن ایک دن، او بعد یا ایک دن کا کچھ حصہ، فاسألی پس پوچھ للعادین شمار کرنے والے، وہ کہیں گے ایک دن یا دن کا کچھ حصہ ٹھہرے ہیں، شمار جو گننے والے نا ان سے پوچھ لیں۔ قال فرمائے گا الا بستم نہیں تم رہے الا قلیلا مگر تھوڑا، لو انکم کاش کہ تم کنتم تعلمون تم جانتے ہوتے، کہ تم نے یہ کیوں کہا گیا جانتے ہوتے؟ یہ اس لیے کہا گیا کاش تم نے اس وقت جانا ہوتا، یعنی دنیا میں ہم تم کو بتاتے رہے، یعنی کہ ہمارے نبی بتاتے رہے، کس کو؟ ہر انسان کو بتاتے رہے۔ اور آج کون بتا رہے ہیں؟ آج اللہ کا قرآن ہر طرف سنائی دے رہا ہے، ہر طرف جو ہے وہ نہ پڑھا جا رہا ہے اور سنا جا رہا ہے، اللہ کا پیغام کسی نہ کسی طریقے سے پہنچ رہا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت جو ہے وہ جو احادیث ہیں اور آپ نے جو کی سیرت ہے وہ پہنچ رہی ہے۔ یعنی دنیا میں ہمارے نبی بتاتے رہے کہ یہ دنیا کی زندگی محض امتحان کی چیز ہے، گنی چنی گھڑیاں ہیں، انہی کو اصل زندگی اور بس ایک ہی زندگی نہ سمجھ بیٹھنا، اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے جہاں ہمیشہ رہنا ہے۔ تمام انبیاء نے یہی کہا، یہاں کے وقتی فائدوں اور عارضی لذتوں کی خاطر وہ کام نہ کرنا جو آخرت کی ابدی زندگی میں تمہارے مستقبل کو برباد کر دینے والے ہوں، مگر اس وقت اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تم نے انسنی کی، کوئی بات کان نہیں دھرے اللہ کی بات پر، اب پچھتانے سے کیا ہوتا ہے؟ ہوش آنے کا وقت تو وہ تھا جب تم دنیا کی چند روزہ زندگی کے لطف پر یہاں کی ہمیشہ، یہاں کی کون سی؟ وہ قیامت کے بعد والی زندگی، یہاں کی ابدی زندگی کے فائدوں کو قربان کر رہے تھے۔ افحسبتم کیا تم نے یہ سمجھ رکھا تھا کہ انما خلقناکم کہ ہم نے تمہیں پیدا کیا عبثاً بیکار، وانکم اور یہ کہ تم الینا ہماری طرف لا ترجعون نہیں لوٹائے جاؤ گے، فتعالی اللہ پس بلندر ہے، الملک اللہ بادشاہ، الحق و حقیقی، لا الہ نہیں کوئی الہ الا مگر وہی، رب العرش جو مالک ہے عرش کا، الکریم عزت والے عرش کا، ومن یدعو اور جو پکارے، ما اللہ اللہ کے ساتھ، الہن آخر کوئی اور معبود، لا برہانہ نہیں کوئی سند، لہو اس کے پاس بھی اس کی، فإنما سو تحقیق حساب اس کا حساب عند ربہ اس کے رب کے پاس ہے۔ تو شرک کی تو معافی نہیں ہے نا، اللہ تعالیٰ اس لیے فرما رہے ہیں رب حساب کرے گا پھر، انہ بے شک وہ، لا یفلح الکافرون فلاح نہیں پائے گا کافر، جو اللہ کا انکار کرے گا، جو اللہ کا شریک کرے گا اسے کامیابی نہیں مل سکتی۔ وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ اور کہہ دیجیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں میرے رب بخش دے، وارحم رحم فرما، وَأَنْتَ تو خیر الراحمین بہترین رحم فرمانے والا ہے۔ اب آخرت میں آخر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو دعا فرمانے کے لیے کیوں کہا؟ آپ نے فرمایا جب آخرت میں اللہ تعالیٰ نبی اور صحابہ کرام کے دشمنوں کو معاف کرنے سے یہ کہہ کر انکار فرما دے گا نا کہ میرے جو بندے یہ دعا مانگتے تھے تم ان کا مذاق اڑاتے تھے، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، صحابہ کرام کو حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ جو ہیں آپ دعا، آپ ٹھیک وہی دعا مانگو
جو پہلے مانگی گئی تھی، جن دعاؤں کا مذاق اڑایا جاتا رہا تھا، اگر ہماری تنبیہ کے باوجود اب پھر بھی آپ کا مذاق اڑائیں تو آخرت میں اپنے خلاف یہ خود ہی ایک مضبوط مقدمہ جو ہے وہ بنا کر رہیں گے. پھر اس مقدمے کا پھر جو حال ہوگا، یعنی کہ جو مذاق اڑائے گا تو پھر اللہ والوں کا پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان کی پکڑ جو ہے وہ ہو کر رہے گی. تو سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. جو غلطی کوتاہی اللہ ہمیں معاف فرمائے، ہم جو پڑھیں اللہ ہمارے دل میں اتارے اور ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے حالات میں، معاملات میں، بولنے میں، طرز عمل میں، ہمارے زندگیوں میں جو ہے یہ آئیں جو ہم پڑھتے ہیں اور سنتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ.